ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام ويا ستار العيوب وغفار الذنوب يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے اے اللہ درگزر فرما دیجئے. اللہ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں تیری طاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے ایمانی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے تیاری اور طاقت عطا فرما دیجئے. اے اللہ عبادات کے اندر آگے سے آگے بڑھ کر اے اللہ ہم سب کو آگے سے آگے بڑھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دیجئے. اللہ ہمارے لین دین کو درست فرما دیجئے. اللہ ہمیں ایک ایک امتی کی فکر لے کر پورے عالم میں چلنے پھرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ایک ایک کے پاس جا کر تیرے اور تیرے نبی کی بات پہنچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں داعی بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے. اللہ اس ایمان کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تیرے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا فرما دیجئے. اللہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اللہ جانے سے پہلے ہمیں اے اللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. موت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ تیرا قرب ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ تیری رحمت ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے سنت کا اے اللہ اتباع کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم زبانوں سے عشق رسول کے گانے گاتے پھریں, عشق رسول کے دعوے کرتے پھریں اور دل ہمارا محبت رسول سے خالی ہو. ہمارے اللہ لباس اور چہرے اور ہماری زندگی کے احوال تیرے نبی کے طریقے سے خالی ہوں. اللہ ایسی چھپی ہوئی منافقت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ ظاہر کے ساتھ باطن کے ساتھ ہر اعتبار سے تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اور ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اللہ مسلمانوں کے معاشرے نے اے اللہ اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, ایمان والوں اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے اللہ مسلمانوں نے وہ طریقے اختیار کیے ہیں جو غیروں کے طریقے ہیں. اے اللہ جو منافقین کے طریقے ہیں, جو مشرکین کے طریقے ہیں, جو اسلام کے دشمنوں کے طریقے ہیں, اللہ مسلمانوں کو اے اللہ اسلام پر استقامت کے ساتھ اے اللہ عافیت کے ساتھ جمع دیجئے. معلوم کر اے اللہ اسلام کی نعمت پر, ایمان کی نعمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے, آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. دنیا کی زندگی میں شیطان نے ہم سب کا پیچھا پکڑ رکھا ہے, نفسانی خواہشات نے پیچھا پکڑ رکھا ہے. اللہ بڑا بننے کے لیے ہم تیرے دین کو بھی اللہ چھوڑ دیتے ہیں, تیرے
نبی کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہم ان کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کو سنت طریقے پہ لے کر آ جائیے، اللہ ایک ایک کے اندر ایسی غیرت پیدا فرما کہ وہ کم خرچ کے ساتھ آسان اور اللہ آسان نکاح کا انتظام کر سکیں۔ اے اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے جیسے چاہ اڑاؤ، اللہ کتنے غریب ہیں جو ابھی پیسوں کے ضرورت مند ہیں، کتنے محتاج ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنی غریب لڑکیاں ہیں جو اے اللہ اس پیسے کی قلت کی وجہ سے، جہیز کی بری رسم کی وجہ سے اللہ اپنی جانیں دے رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ اس میں ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے فکر نہ کی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، مسلمانوں میں غیرت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر ایسے شادی بیاہ کا اے اللہ کھلے طور پر بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم رشتہ داریوں کے چکر میں، ہم میل جول کے چکر میں، دوست احباب کی محبت میں تیرے نبی کے دین کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی بدنامی کے لیے کیا کم ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کیے، دوسروں کو اس سے خوشی ہوئی۔ اللہ مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا فرما دے کہ جہاں پر بھی ڈی جے پٹاخوں کا انتظام ہو، جہاں پر بھی بے پردگی اور بے حیائی کا انتظام ہو، ایسی غیرت ہے کہ ایمان والے کو عطا کر کہ وہ اس شادی کا پورے طور پر بائیکاٹ کرے اور اپنے دل میں اپنے اللہ اور نبی کی محبت کو ظاہر کرے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اہل ایمان کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کی بچیوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عورتوں کو غیروں کے ہاتھ میں نہ جانے دے، اللہ ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہم سب کو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو مال والے ہیں ان کے مال کو تیرے دین کے لیے صرف کرنے کی اے اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما دے کہ وہ تیرے دین پر اپنے مال کو لگائیں، غریبوں کو بچائیں، یتیموں کا اے اللہ یتیموں کا سہارا بنے، ایسی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مالدار ہیں ان کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی حج بیت اللہ کی اے اللہ خواہش مند ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، اس کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہوں اللہ ان تمام ظاہری اسبابوں کو جلد سے جلد مہیا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے معاشرے کو قرضوں سے، سود سے، بیاج سے، رشوتوں سے، چغل خوریوں سے، غیبتوں سے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے سے اے اللہ ان تمام بری صفات سے پاک و صاف فرما دیجئے، پاک و صاف فرما دیجئے، نبوی والا ماحول ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زبان سے کہتے تو بہت کچھ ہیں، مانگتے تو بہت کچھ ہیں، عمل سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تیرے چاہے بغیر ایک نیکی بھی ہم نہیں کر سکتے، تیرے چاہے بغیر اللہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے، تیرے چاہے بغیر اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیری تابعداری اے اللہ پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہماری کمزوریوں کو اے اللہ طاقت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، ان کی اولادوں کو خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر خیر کے اور عافیت کے فیصلے فرما دے، دجالی اور اے اللہ شیاطینی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، برے وقت سے، برے حال سے، برے دنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک مسلمان اہل ایمان کی تو حفاظت فرما، مسلمانوں کی تجارتوں کی، کھیتیوں کی، مکان کی، ان کے کاروبار کی، ان کے بیوی بچوں کی، ان کی تجارتوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی بھوپال کے اجتماع کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جان مال وقت لگا رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو بے انتہا قبول فرما، آنے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرین سے، حاسدین سے، دشمنوں سے اجتماع کی اور وہاں پر حاضر ہونے والے انسانوں کی، لوگوں کی اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان تمام کی جائز تمناؤں کو، حاجاتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ایک شخص بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ قرض بھی ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی اسباب اس کے پاس نہیں ہے، اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی مشکلات اس کی دور فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل
فرما کر کرم فرما کر ہم سب کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہم سب کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم ہر دن ہر روز عزم کرتے ہیں کہ اب ایک بھی نماز نہ چھوڑیں گے، اللہ تیری رحمت پر یہ ارادہ اور اے اللہ ہم عزم کرتے ہیں اے اللہ کہ انشاءاللہ آج سے ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ سے ہماری نہ چھوٹے گی۔ اللہ تو ہمیں اس پہ جما دیجئے اور پابندی سے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کی جائز تمنا و حاجاتوں کو پورا فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔